کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر تقدیر آئی تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ تو عقل کی جگہ ہے۔ تقدیر نے جواب دیا، جب میں آ جاتی ہوں تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محبت آئی تو آپ نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ آخر میں لالچ آ گئی تو آپ نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ تو محبت کی جگہ ہے۔ لالچ نے جواب دیا، جب میں آ جاتی ہوں تو محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ لوگ تو غلطی پر ہونے کے باوجود صحیح ہونے کی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے دیے گئے غموں پر خاموشی اختیار کر لے تو اسے کمزور مت سمجھیں، ہو سکتا ہے اس نے اپنے حق کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے ہوں۔ نابینا نکالتے ہیں میرے چہرے میں نقص، بہروں کو شکوہ ہے کہ غلط بولتا ہوں میں۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ محبت تو صرف وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ اس میں پچھتاوا نہ رہے، بلکہ آپ کو چھوڑنے والے پچھتائیں۔ وضاحت دینے سے کچھ نہیں ہوتا، جو آپ کو پسند کرتا ہے وہ بغیر وضاحت بھی سمجھ جائے گا، اور جو پسند نہیں کرتا وہ وضاحت دینے پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ لوگ اپنی برائیاں جاننے کے باوجود برا کہے جانے پر برہم ہو جاتے ہیں۔ جلد بازی کرنے والا شخص کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے۔ مخالفت کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر تھے۔ استاد کا کردار سورج کی طرح ہونا چاہیے، جو کہ سب تک یکساں روشنی اور حرارت پہنچاتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ کسی مرد کی ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ گفتگو اور بحث میں ایک فرق یہ ہے کہ گفتگو کے لیے ضرورت ہوتی ہے اخلاق کی، اخلاص کی، فکر کی، سماعت کی اور علم کی، جبکہ بحث کے لیے صرف انا کی۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ میرے ارد گرد بہت سے ہیں اچھی باتیں کرنے والے منافق لوگ۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ناسمجھی یہ ہے، اسے لگتا ہے میرے بس میں کچھ نہیں۔
جس انسان کے اندر مایوسی ہوگی اس کے اندر یقین نہیں ہوگا، اور جس کے اندر یقین ہوگا اس کے اندر مایوسی نہیں ہوگی۔ کسی شخص کے جتنے کم دوست ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے پاس اپنے ساتھ اکیلے رہنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ زیادہ دوست رکھنے والا شخص ہر وقت اپنی یا اپنے دوستوں کی پریشانیوں میں ہی مصروف رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی نہیں پہچان سکتا کہ میں کیا ہوں۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، جبکہ بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ زندگی میں اس قدر آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں آ کر ٹوٹ جائیں۔ رشتہ دار، دوست، مکان بدلنے کے بعد بھی اگر آپ خوش نہیں تو اپنا رویہ بدل کر دیکھیں۔